انشاءاللہ ہم یہ آزادی چھین کر لیں گے. ہم یہ آزادی پاکستان کے عوام کے لیے انشاءاللہ اس طاقتوں سے ان کے منہ سے ہم یہ آزادی جو ہے وہ اپنی چھین کر لیں گے. پاکستان کے عوام کوئی بھی چیز برداشت کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں. اگر ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری آزادی کے اوپر اس طرح سے کوئی غزن اس کو پہنچے, کوئی غیر ملکی طاقت آ کے اس کے اوپر اپنا اثر و نفوذ استعمال کرے. اب آپ دیکھیے جو شخص پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, آج عدالت میں اس کا مقدمہ لگا ہوا ہے اور وہ مقدمہ یہ لگا ہوا ہے کہ وہ 16 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے لوٹ کے ٹی ٹی لگا کے باہر لے گیا. یہ وہ شخص ہے جس کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے نامزد کیا گیا ہے واشنگٹن سے. کیا اس سے بڑی کوئی لعنت ہو سکتی ہے کہ ایک چور کو, ایک ایسے شخص کو جس کی چوری اتھینٹک ہے اور مقصود چپڑاسی اور ان کے ذریعے جو ٹیٹیاں لگائی گئیں, ان لوگوں کو آج پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور یہ غیر ملکی احکامات کے اوپر ہوا ہے. اس کے اوپر آج پورے پاکستان کا سر شرم سے جھکا ہے. کل اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ہر کونے سے, ہر ضلع سے پاکستان کے لوگ باہر نکلے. وہ عمران خان سے یکجہتی کے لیے, پاکستان سے آزادی سے یکجہتی کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم نے آج فیصلہ کیا ہے, ہم نے تمام اسمبلی سے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. اسپیکر صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ پہلے دے دیا تھا, ڈپٹی اسپیکر نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنے. اور آج ایک آزاد پاکستان کے لیے اگر کوئی کھڑا ہے تو عمران خان اور تحریک انصاف کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ بڑی مختصر ہے. پاکستان کے لوگ اپنی آزادی کے لیے, اپنی خود مختاری کے لیے باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلد پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو فورن بیکڈ رجیم چینج پاکستان میں کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو حلف ہم نے دیا ہے جب ہم سب MNAs بنتے ہیں وہ ملک سے وفاداری کا حلف دیا ہے. اور اگر ایوان کے اندر ایک فورن نامینیٹڈ نمائندہ جو ہے وہ آ کے اس لیڈر آف دا ہاؤس بن جائے تو وہ ایوان پھر پاکستان کے نمائندگان کا ایوان تو نہیں رہتا, وہ تو پھر کسی بیرونی قوت کا ایوان بن گیا نا. تو آج ہمیں واپس غلامی میں دھکیلا گیا ہے. لیکن میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں اندرونی میٹنگز میں بھی اور باہر بھی, اور سمجھاتا رہا ہوں, تھک گیا سمجھا کے کہ یہ سیاسی اشرفیہ تو تھوڑی کمزور ہے ہماری, یہ ملک بڑا مضبوط ہے. اور آپ نے کل رات کو دیکھا کہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر قصبے میں, ہر شہر میں نکلے, خود نکلے. اور ابھی عمران خان کا پیر زمین پہ نہیں پڑا, ابھی وہ سڑک پہ اس نے اپنا پیر نہیں رکھا. صرف لوگوں نے کل رات کو ایک ٹریلر دیا ہے عوام نے کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ نہ چھینو. اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کی سب سے کم دورانیے کی حکومت ہوئے گی, چند دنوں کی حکومت ہوئے گی اور کمزور ترین حکومت ہوئے گی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ہے عام انتخابات کا ہونا. جس دن عام انتخابات کا اناؤنسمنٹ ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان, یہ لوگ بڑے غیور عوام جو ہے یہ محب وطنوں کو ہی واپس لٹائیں گے. ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اپنا مینڈیٹ اور لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی ہمدردی ہے وہ کھو چکے ہیں, لوگوں کا اعتماد کھو چکے ہیں. اور جس دن عام انتخابات ہوئے ان سب کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. تھینک یو. ابھی جب ہم نے استعفیٰ دیا ہے, ہم نے رات کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کا کیا موڈ ہے اور یہ ضمنی الیکشنوں کے لیے استعفیٰ نہیں دیا. صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے الیکشن اس ہفتے کرانے ہیں, اگلے ہفتے کرانے ہیں. اور جس طرح سے ہمارا